السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وغاثنا وغياثنا ومغيثنا ومأوانا وملجأنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم وصلوا عليه۔ اللہ تعالی جل جلالہ و من والہ کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بے شمار درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام میرے حاضرین، سامعین، ناظرین محترم، الحمدللہ رجب المرجب کا بابرکت مہینہ ہمارے درمیان ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان منی، شعبان آنے والا میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ تین بہترین مہینے مسلسل متواتر آنے والے ہیں۔ الحمدللہ، بس دعا ہے اللہ تعالی اپنے حبیب کے صدقے ہمیں یہ نصیب فرمائے، اور پھر دعا آقا علیہ السلام کی کہ ان دونوں مہینوں کو پا کر ہم رمضان میں اچھے طریقے سے پہنچ جائیں، اور جو فضائل رمضان کے ہیں وہ اللہ تعالی ہم کو عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، اس رجب المرجب میں جو ایک واقعہ جس کو معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہا جاتا ہے، بڑا مشہور، اور میرے آقا علیہ السلام کے معجزات میں بڑے معجزوں میں سے بڑا معجزہ، ویسے تو سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے جو حضور علیہ السلام کے سینہ اطہر پر نازل ہوا، اور اس کے بعد معجزہ دیکھا جائے تو معراج شریف۔ الحمدللہ یہ معراج جو پاک جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو
ہوئی. بیسیکلی اگر آپ آج سماعت کریں گے، ہمیشہ ہر سال معراج کا واقعہ بیان ہوتا ہے. کوئی ایسی بات تو نہیں کہ معراج کا واقعہ کوئی الگ ہو. اللہ اکبر. اپنی مغفرت کے لیے سامان کرتے ہیں ہم کہ کبھی کوئی بات اللہ اور اس کے رسول کو پسند آ جائے اور ہماری بخشش کا پروانہ لکھ دیا جائے. تو یہ معراج شریف کا جو واقعہ ہے، غور کریں گے آپ، اتنا طویل واقعہ ہے کہ کئی جمعے چاہیے. پچھلی دفعہ ہم نے 3 جمعے کیے تھے، مجھے یاد ہے 2021 میں، لیکن آج اتفاق سے میں مجبوری کے سبب ایک ہی جمعہ ملا ہے. خیر، بڑی رات باقی ہے تو اس میں پورا کریں گے. تو یہ معراج شریف کا واقعہ آپ دیکھیں تو آپ سوچتے ہوں گے کہ جب یہ واقعات موجود ہیں تو انکاریوں نے انکاری کیوں کیا. بے شمار فرقے ہیں، بے شمار مذاہب ہیں، بے شمار دوسرے ہم سے الگ ماننے والے بدعقیدہ لوگ. کچھ تو سرے سے نہیں مانتے، اور کچھ مانتے ہیں تو آدھا مانتے ہیں، کچھ آدھے سے بھی زیادہ مانتے ہیں، تو پھر وہ اوپر کی بات جو اصل معراج ہے پھر اس کو نہیں مانتے. کہیں نہ کہیں ڈنڈی ضرور مارتے ہیں. وجہ یہی ہے کہ اس معراج پاک کے واقعہ کوئی آج کا تو نہیں ہے. جتنے محدث ہیں سب نے واقعہ معراج لکھا ہے، سب نے. ان کے چاہنے والے بھی، ہمارے چاہنے والوں کی تو بات ہو رہے. تو واقعات آپ سنیں گے تو الحمدللہ ہمارے مفسر محدثین فرماتے ہیں اس معراج پاک کے قدم قدم پہ جو واقعات ہوئے ہیں وہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت، ہمارا سچا عقیدہ اس پوری معراج کے اندر ہے. نبی کا علم غیب بھی اس کے اندر ہے، نبی کا دور سے دیکھنا بھی اس کے اندر ہے کہ نہیں؟ نبی کی طاقت وہ پوری بیان ہو گئی، نبی کی نورانیت وہ اس میں بیان ہو گئی. دیکھیں آپ، اللہ اکبر. تو یہ ہمارے جتنے پوائنٹ ہیں 20-25 وہ کور کرتے ہیں اس معراج کے واقعے میں. تو اگر وہ معراج کو مان لیتے تو پھر وہ ہمارے عقیدے کو بھی ان کو ماننا پڑتا نا. سارا چکر یہ ہے. خیر، اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اور آج کا تو دور ایسا آ گیا کہ تمہید پہ گفتگو نہ ہو، لیکن بہر طور میں آپ کی مثال کے لیے میڈیا کا دور ہے نا، تو بڑے بڑے ٹاپ کے 50-60 ہزار کتابیں رکھ کے ٹیبل پہ اور ایسے ایسی باتیں کر جاتے ہیں تو وہ تو معجزات کا انکار ہی کرتے ہیں. استغفر اللہ. کہتے ہیں معجزہ کیا؟ وہ ایک میرے کو کلپ اس نے بھیجا، بلا بس کہ بابا اس کا جواب دو. تو میں نے تو نہ سنا کیوں جو مجھ سے جواب مانگ رہا ہے؟ پہلے تو اپنے ایمان کی فکر کر. تم سنتے بھی ہو پھر آ کے ہم پہ ڈھبیڑ دے دو. میں نے کہا وہ بات ہی قرآن کی نص سے خلاف کر رہا ہے تو میں اس سے کیا جواب دوں اس کی؟ چلو، میں تو لگتا ہی نہیں کہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے. اور تم مجھے بولا بڑا عالم ہے، بڑا مشہور ہے، وہ نوجوانوں میں بڑا مشہور ہے وہ. اب وہ تو یہ کہتا ہے کہ ولیوں کی کوئی کرامت ہی نہیں ہے، نہ غوث پاک نہ خواجہ، مانتا ہی نہیں، میں ہے ہی نہیں. سیدھا ایک جملہ کہتا ہے یہ بابے ہیں، انہوں نے مشہور کر رکھی ہیں کرامتیں. تو اس کی دلیل کیا دیتا ہے کہ اگر ایسا ہی ہے تو بیت المقدس میں یہودیوں کا قبضہ ہوا تو بابے کو بولو نا دعا مانگے تو فوراً کے فوراً قبضہ ہٹ جائے. حجت دیکھو یار. اور جواب یہ ہے، سنیں ویسے بھی تو اگر بابے ہی دعا مانگے تو اللہ کے نافرمان تو دنیا میں ہر جگہ ہیں. کعبے کو بھی کسی نے آگ لگانے کی کوشش کی تھی نا، ہے نا؟ قرآن مجید کی توہینیں ہو رہی ہیں تو پھر اللہ نے کیا ان کو سزا دی؟ اللہ نے تباہ کر دیا وہ جگہ، وہ علاقہ. بتائیے، سب پوچھو. کوئی ایسا تھوڑی ہوتا ہے. یہ اللہ کی مصلحت ہے، حکمت ہے، تمہاری آزمائش ہے. تم کیسے مسلمان ہو؟ ورنہ کیا ہے؟ ورنہ قرآن پاک تو وہ کہتا ہے کہ وہ آصف برقیہ والا واقعہ قرآن پاک کی نص سے تم نے اس کا انکار کر دیا. وہ بھی اللہ کا ولی تھا، وہ بھی تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کا امتی تھا نا. اس نے کیسے لیا پل بھر کے اندر 60 گھر اور 40 گھر لمبا پلنگ، اتنا بلند بالا عالیشان، 1 منٹ میں. ظاہر ہے اس کو اگر ایسی بات تھی، کرامت نہیں تھی تو اس کو وہاں جانا پڑتا نا. کسی چیز کو لینے کے لیے میں آپ سے بولوں کہ حضرت سلیمان بھائی پانی لے کے آنا، تو حضرت سلیمان بھائی ایسا نہیں کریں گے ٹک ہاتھ میں دیں گے گلاس، لیجیے بابا. کوئی آپ سمجھ سکتے ہو؟ اس کو اٹھ کر جانا پڑے گا، وہاں سے پانی بھر کے لانا پڑے گا. تو بھائی وہ آصف برقیہ نے جس نے پلنگ لایا اٹھا ہوگا، چلا ہوگا نہیں. تو یہی تو تصرف ہے، یہی تو کرامت ہے. اس کے منکر دیکھیں آپ. تو اب ہم لوگ سن لیتے ہیں باتیں تو سوال کرتے ہیں، تو بات آدمی سوچتے ہیں نا، کہتے تو سرے سے ہی گیا ہوا، قرآن کی نص کو نہیں مانتا. تو میرے دوستوں، یہ معجزات حق ہیں اور تمام انبیاء کرام کو عطا ہوئے. ایسا نہیں ہے، میں نہیں کہتا سارے انبیاء کو عطا ہوئے. کسی کو 2، کسی کو 5، کسی کو 20، کسی کو 15، لیٹ سے 200، 100، 200، 200، 300، بس اس سے زیادہ کوئی قیمت نہیں. ہزاروں میں مخصوص عطا ہوئے ہیں. کتنے میں؟ مخصوص. اور جب
اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ آیا اللہ کی بارگاہ اقدس میں، تو اللہ نے معجزات نے مخصوص نہیں کیا کہ حبیب یہ لو 5 معجزے آپ کو. اللہ رب العالمین نے سراپا کا مطلب ہے سر کے بالوں مبارک سے لے کر پیروں کے ناخن مبارک تک آپ کو سراپا معجزہ بنایا. میرے نبی سراپا معجزہ ہیں. اللہ اکبر. تو میرے دوستو بزرگوں، یہ جو معجزہ ہے معراج، اس کی حکمت بھی انشاءاللہ تھوڑی سی آج بیان ہوگی. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ معجزہ ایسا ہے، تھوڑی سی تمہید 5 منٹ اور کر لوں تو بھی سمجھ میں آ جائے. میرا معجزہ ایسا ہے کہ ہم عقل والے، کوئی بھی عقل والا ہو، وہ تسلیم نہیں کر سکتا. مثال ہے، میں ایک بھائی کو کہوں کہ جناب آپ ایسا کیجئے، آپ مجھے آ کے سنائیں داستان کوئی بھی. جناب میں تو عمرہ کر کے آ گیا. بولے کب؟ بولا آدھے گھنٹے کے اندر، 10 منٹ کے اندر، چلے 1 گھنٹے کے اندر. آپ تسلیم کریں گے؟ وہ آپ ہنسیں گے کہ یار یہ خواب میں کر کے آیا ہوگا، ہمیں سنا رہا ہے. تو ممکن نہیں نا. تو یہ جو معراج شریف ہے انبلیویبل، تسلیم اپنی جگہ نہیں. آپ کو پتا جب معراج کا واقعہ ہوا تو ابو جہل پارٹی نے شور مچایا، تو کئی مسلمان مرتد ہو گئے اس بات پر کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ نبی پل بھر میں کہ کنڈی ہلتی رہی، پانی ویسا کا ویسا ہی گرم، بستر ویسا کا ویسا گرم، پانی ویسے ہی جیسے وضو کر کے گئے تھے. کیسے؟ ہاؤ کین پاسبل کہ سیکنڈوں میں، منٹوں بھی نہیں، لمحے میں کتنا سفر کیا؟ مفسرین فرماتے ہیں 18,000 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے الگ رہے. دنیا سے الگ رہے. تو کسی نے خوب کہا نا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کی جان ہے. جیسے تمہاری جان کس میں ہے؟ تمہاری جان تمہارے دل میں ہے. تمہارے سینوں سے دل نکال لیا جائے تم کھوکھلے ہو گئے، ختم ہو گئے نا. یا روح نکال لی جائے تو کائنات کی روح ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. جب اللہ نے چاہا کہ میرا محبوب مہمان بن کر میری طرف آئے تو اس کائنات کو ساکت کر دیا، روک دیا. ایسا نہیں، ہر ایک کو روک دیا، ہر ایک کو روک دیا اور محبوب کو بلایا. جب محبوب دوبارہ نیچے آئے کائنات شروع ہونی چلی گئی. اب عرصہ دیکھو نا، 18,000 سال. اللہ اکبر. اس پر بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا، آج تو نہیں، اگلے جمعے میں آپ کو اس پہ بھی ایک اعتراض تھا، کسی نے سوال کیا تھا، تو وہ اگلے جمعے کوشش کروں گا. میں ناچیز آدمی ہوں کہ اس پر اپن کلام کریں گے. 18,000 عالم کیسے لوگ اعتراض کرتے ہیں ایسے. تو کیا ہوا کہ اعتراض بنتا ہے، صحیح ہے نا، اعتراض بنتا ہے. عقل کے گھوڑے کھلانے والوں کو اعتراض بنتا ہے، کیسے ہوا. لیکن اب آئیے، کیوں ہوا؟ یہ رب کریم جل شانہ، میرا رب کریم جانتا تھا کہ یہ اعتراض تو ہوگا. اسی لیے فرمایا، اے عقل کے گھوڑے کھولنے والوں، تمہارا رب عاجز نہیں ہے. صحیح ہے، رب عاجز ہے نہیں، نعوذ باللہ، رب عاجز نہیں ہے، رب قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. تمہاری عقل کے گھوڑوں میں نہیں آتا. لیکن رب فرماتا ہے یہ سفر میرے محبوب نے نہیں کیا، اس نے فرمائش نہیں کی کہ مجھے سفر کیا جائے، یہ میں نے اسے کروایا ہے. یہ سیر معراج کی میں نے کرائی ہے. جب میں نے کرائی ہے تو تم میرے محبوب پر اعتراض نہیں، معراج پر اعتراض نہیں، تم مجھ پر اعتراض کرتے ہو. سچی بات ہے نا. اب دیکھیے نا، اب آیت کریمہ کے تحت سمجھ جائیں گے. میں تو وہ آپ کو ایک تمہید بیان کی. اب آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی نا، اس میں آپ سمجھیں گے کہ اللہ نے کیا خوب کلام کیا. اللہ ارشاد فرماتا ہے سبحان اللہ اکبر. پہلا جملہ تو آپ سنو. حالانکہ ضرورت تو نہیں ہے اللہ کو. اللہ کہتا میرا محبوب آیا، سفر کیا، ٹھیک ہے، مانو نہ مانو تمہاری ایسی، تم ہو کیا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم نہیں مانو. اللہ ڈائریکٹ فرماتا تو کوئی نہیں مانتا. ایسا بدبخت تھا جو اسلام سے خارج ہوا تھا. لیکن اللہ فرماتا سبحان، پاک ہے وہ ذات، کوئی عیب نہیں اس میں. تمہیں عیب کیسے لگاؤ گے؟ پاک ہے ذات. الذی، سبحان الذی، سبحان تو پاک ہو گیا نا. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. لے جانے والا کون ہے؟ اللہ پاک ہے. خبردار اعتراض نہ کرنا معراج پہ، اس لیے کہ دیکھو لے جانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. کیسے؟ سبحان الذی. اب الذی جو ہے وہ اس میں اشارہ ہے، جیسے ہم کرتے ہیں نا دیٹ، دس، اٹ، تو سب میں آ جاتا. تو یہ کلو اشارہ ہوتا ہے. اب میں کہوں الذی، میں کہوں الذی کتاب، الذی مائک، الذی ممبر، الذی بینر، تو یہ اشارہ ہوتا ہے نا اس کا. الذی کا مطلب دیٹس، دس، یہ.
یہ اشارہ اللہ رب العالمین نے آگے سبحان الذی مفسرین فرماتے کیوں لائے کہ اللہ نے اشارہ دیا کہ لے گئی وہ ذات، اے ہے سبحان، سمجھ لو کون لے گیا، کوئی اور اشارہ نہیں ہے کسی کی طرف، لے گیا کون، وہ ذات، اللہ لے گیا۔ کس کو لے گیا؟ سبحان الذی اسرا۔ اب اسرا کے معنی سیر کے ہیں، عمومی طور پر لوگ کہتے ہیں سفر معراج میں گئے، ہم ایک سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، لیکن سفر معراج بیان نہیں ہوتا، یہ سفر نہیں ہے، یاد رکھیے یہ سفر نہیں ہے، سن لیجئے یہ سیر ہے۔ سیر سمجھتے ہیں نا، گھومنا پھرنا، گھومنا اور سفر دونوں مختلف چیزیں۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں السفر قطعۃ العذاب، سفر کوئی بھی ہوگا عذاب کا ٹکڑا ہے۔ تم یہاں سے انڈیا جاؤ، وی آئی پی طریقے سے جاتے ہو، لیکن وہ سفر کے اندر ٹہ نکل جاتی ہے، کچھ نہ کچھ تو حالت، بڑے سے بڑا سورما بھی ہو نا، سارا دن موبائل دیکھتا رہے، سارا دن پتہ نہیں کیا دیکھتا رہا، پھر بھی اس کو بے چینی ہوتی ہے، کھڑا بتا کس طرح سے جلدی آئے، چاہے کتنا آرام دہ کیوں نہ ہو، لیٹا ہوا کیوں نہ ہو۔ تو سفر قطعۃ العذاب، اور وہ اونٹ کے زمانے کے سفر، صحرا میں، ریگستان میں، تو آپ دھوپ میں، تو آپ اندازہ کرو۔ تو کیا فرمایا، سفر نہیں ہے، یہ سیر ہے، سیر۔ اب سیر کی مثال آپ کو سمجھاؤں، سیر کیا ہے؟ آپ نے پلان کیا، مثال دیتے ہوئے ہمارے یہاں کی مثال دوں نا، دوسروں کو کیوں، آپ نے پلان کیا، پتہ نہیں کون سا علاقہ ہے وہ بھول گیا، ڈزنی لینڈ، نام بھی ایسے ہے نا، ڈزنی لینڈ۔ آپ نے بچوں کو بولا، سننا آپ میری بات، یقین کرو، آپ نے بچوں کو بولا بیٹا اپن ابھی گرمیوں کی چھٹی میں سب فیملی کہاں جائیں گے؟ ڈزنی لینڈ۔ کوئی ہے علاقے میں ہے، شہر کا نام کیا؟ فلوریڈا۔ وہ بچہ اور بچے اسی دن سے خبریں سنانے لگ جائیں گے سب کو، ہم تو اس دفعہ گرمی کے خوشی ہے، حالانکہ سفر ہے، لیکن وہ سیر ہے۔ جب وہ سیر اور گھومنا ہو جاتا ہے نا تو بندہ خوش ہو جاتا ہے، وہ دل سے جاتا ہے۔ تو یہ میرے آقا علیہ السلام کو اسرا کے معنی یہ والی سیر، کہ سیر کرائی میرے محبوب کو میں نے، اور کس طرح کرائی تو آپ تو دیکھیں نا، اللہ اکبر، کہ پورا سفر معراج جو ہے نا، خدا گواہ ہے واللہ تلا باللہ، حضور علیہ السلام کی شان اقدس کو بلند و بالا کرنا تھا۔ ہر موقع پر آپ دیکھیں، ہر موقع، کہیں جبریل ٹکرائے تو بلند کرنا تھا، کہیں انبیاء آئے تو بلند کرنا تھا، بتایا سب کو۔ یہ روٹ جو طے ہوا ہے سارا، راؤٹر جس کو کہتے ہو، میپ آپ کہتے ہو، یہ روٹ کس نے طے کیا؟ جبریل نے تو نہیں، اللہ نے فرمایا جبریل اس راستے سے یوں 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 یوں، یہ ہے میپ، اس طرح چل کر آسمانوں تک آنا۔ یہ سفر کے اندر آپ غور کریں، آپ واقعہ سنتے رہتے ہیں، کہ واقعہ سنانا مقصود نہیں، وہ تو آپ سمجھ رہے ہیں، انشاءاللہ پھر بھی تھوڑا بہت تو واقعہ ہوگا۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین جل جلالہ و من والہ، اللہ اکبر، نے عرش پہ اعلان فرمایا، جبریل جب اپنے حبیب کو مہمان بنانا تھا، دولہا بنانا تھا، تو فرمایا جبریل، حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں یا رب جلیل، بولے جبریل تیاری کرو، تمہیں میرے محبوب کو آسمانوں پر لانا ہے مہمان بنا کر، یا رب العالمین۔ لیکن ایسے نہیں، فل تیاری، 70,000 فرشتے اپنے ساتھ لے جاؤ میرے محبوب کے استقبال کے لیے، اللہ اکبر۔ اور یہ فرشتے، آپ سمجھنا بات کو، میں آگے جا کے سمجھانے کی کوشش کروں تو شاید آپ کے ذہن سے نہ ہو کہ یہ 70,000 فرشتے کون ہیں؟ خاکی ہیں؟ بآواز بلند تو آواز چاہیے، اتنی تو سمجھے نا اپنوں کو، خاکی ہیں کہ نوری ہیں؟ ذرا زور سے بولنا یار۔ آہا، نوری فرشتوں کو حکم دیا، یہ نوری مخلوق 70,000، اور کیا فرمایا کہ میرے محبوب کی سواری اب زمین پہ کوئی گھوڑا ووڑا نہیں لینی ہے، جنت کا براق وہ بھی نوری ہے نا، برٹ مائنڈ لائٹ، جنت کا جو ہے سواری لے کر جانی ہے، وہ بھی نوری براق، جنت سے براق لو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے لے کر آؤ، اور ساتھ میں سننا، یہ بھی بڑا زبردست پوائنٹ مفسروں نے لکھا ہے، ساتھ علامہ کاشفی علیہ رحمت الرضوان آپ فرماتے ہیں کہ ساتھ میں میکائیل کو لے جانا، ساتھ میں 2 فرشتے لے جانا، میکائیل کا کسی میں آتا ہے کسی میں نہیں آتا، اسرائیل اور اسرافیل، 2 فرشتے۔ یہ بڑے آپ سمجھتے ہیں کیسے فرشتے ہیں، کہ دونوں فرشتوں کی کوالٹی یہ ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ہاتھ میں تو بگل ہوتا ہے، باجا سمجھتے ہیں نا، انہیں تو حکم ہے، اللہ نے فرمایا بجا دے، قیامت آ گئی، ہم سب گئے سارے، کوئی بھی جیسا بھی ہوگا ویسے ہی وہاں ہے کہ نہیں، یہی ہے نا، قیامت کا سور بجانے کے لیے حضرت اسرافیل علیہ السلام مقرر ہیں، ان کے پاس بگل لگا ہوا ہے، بس کسی وقت اللہ کا حکم آئے بجاؤ۔ اللہ نے فرمایا اے اسرافیل چھوڑو بگل، یا اللہ تیرا حکم آیا گا، چھوڑ اب حکم،
جا میرے محبوب کے استقبال کے لیے تو بھی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جا. مفسرین فرماتے ہیں یہ حکم تو اللہ کا تھا نا, اس کا مقصد یہ تھا اب اسرافیل عالم نے سوچ لیا کہ اب 18,000 سال تک تو قیامت نہیں آتی. 18,000 سال ہی تھے نا معراج کے. بولا جب معراج میرے محبوب مکمل کر لے پھر اپنی سیٹ سنبھال لینا. اسی طرح حکم دیا حضرت اسرائیل علیہ السلام. اسرائیل تو آپ سمجھتے ہیں کون ہے؟ ملک الموت, موت کا فرشتہ, ہر منٹ ہر سیکنڈ میں ہزاروں روحیں قبض کرتا. یہ وہ فرشتے علیہ السلام. اللہ نے جب حکم دیا اسرائیل آ جاؤ, بولے یا اللہ یہ سارے معاملات روک دے, میرے محبوب کی آمد ہے. دیکھیں کیا شان ہے, میرے محبوب کا استقبال تجھے کرنے جبریل کے ساتھ جانا ہے. اب جب تک میرا محبوب آسمانوں پر ہے, عرش پر ہے, جب تک وہ اپنی جگہ پر دوبارہ معراج شریف کے بعد پہنچ نہ جائے تو نے کسی کی روح نہیں قبض کرنی. 18,000 سال تک وہ کسی کی روح قبض نہ کر سکا. ہے نا, سب سامنے ہی ہے نا, حقیقت ہے نا, کوئی مانے نہ مانے, یہ تو فیکٹ ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیں تیاری ہوئی, نیچے پہنچے. سرکار علیہ السلام ام ہانی مولا علی کی سسٹر, آپ کی کزن, ان کے مکان میں آپ استراحت آرام فرما رہے تھے. بس آئے اس دن بڑی اچھی نیند کے ساتھ میرے سرکار سو رہے تھے. فصیل نے نہیں لکھا, اس پر بھی لوگوں نے اعتراض کیا کہ اگر جب معراج نبی علم غیب جانتے تھے تو معراج کا پتہ تھا تو سوئے کیوں. آئے ہے نا. دیکھو یار, مطلب یہ عقل کے گھوڑے دھڑاتے ہیں یہ باتوں میں کہ بھائی اگر نبی کو علم غیب تھا کہ معراج ہونے والی تو تیار ہو کے کھڑے رہتے, بیٹھے رہتے کہ بھائی وہاں سے بلاوا ہے. ارے اس کی حکمت کو کیا جانے, میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ ہی کا حکم ہے. فرمایا اے محبوب تو سونا, پھر تیرا جو ادب دنیا کو میں سکھاؤں گا نا, امت کو میں بتاؤں گا نا کہ ادب کیسے ہوگا, تجھے کیسے ہم لائیں گے, یہ کیسے تیرے کو کیسے تیار کریں گے, زمزم سے تیار کریں گے, اللہ اکبر, جنت کے پانیوں سے نہلائیں گے تجھے. تو پھر وہ معاملہ سارا کا سارا دکھانا تھا نا. اگر نبی علیہ السلام پہلے تیار ہو جاتے تو یہ کیا معاملہ تھا. اب جبریل علیہ السلام بمائے نوریوں کے, اس میں کوئی بھی خاکی نہیں ہے. کسی کو اعتراض ہو تو ابھی بتا دے, کوئی خاکی تھا؟ سوچو, پتہ نہیں کوئی بعد میں بیچ میں سے ایروپلین لے لیا ہو, کہیں سے کسی ملک سے جہاز لے لیا اور وہ نہیں نا, سارے نوری آ رہے ہیں. اب اندازہ کرو یہ سارے نوری جو ہے نا, حضرت جبریل علیہ السلام سے لے کر اسرافیل علیہ السلام تک اور سارے فرشتے, یہ سب کے سب غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کہ اللہ نے یہ شان بنائی تیرے در کی, اللہ نے وہ شان بنائی تیرے در کی. ارے بخشی ہے گدائی, بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی. اللہ نے, یہ ملائکہ کو کیا, سارے ملائکہ تڑپتے تھے, چاہے ولادت کا دن ہو چاہے معراج کا دن ہو, سب نے اللہ سے اپیل کی, یا اللہ آج ہم تیرے محبوب کا دیدار کرنا چاہتے ہیں, اللہ ہمارے ساتھ بھی 2 رکعت نفل پڑھنی ہے, وہ نفل بھی ادا ہو جائے ہمارے ساتھ. سب نے پڑھی بیت المعمور پر. اندازہ کیا آپ نے. تو وہ فرشتے نوری آ رہے ہیں. جب نوری فرشتے جس شخصیت کو لینے آ رہے ہیں, ہم بدبخت ہیں, ہم کم علم ہیں, ہم لا علم ہیں, ہم اس کے نور کا انکار کر رہے ہیں. ارے جن کے غلام جتنے ہیں وہ سب نورانی, اور سواری پر بیٹھے ہیں وہ سواری بھی نورانی, تو سوار ہونے والا نورانی نہیں ہو سکتا. ارے وہ تو وہ سرکار ہے, میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ نور ہے تو وہ تو نور بانٹتا ہے سب کو. کہ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا, جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. ارے نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا. ارے نوریوں کا سردار ہے, اللہ اکبر. اس میں سے اگر تھوڑا سا نور کوئی نکال لے, اعلیٰ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ارے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک آئے گی, یہ نوری کی چمک ہے نا, اور کیا چمک ہے, کیا لائٹ ہے, کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, یا رسول اللہ. اب دیکھو تیاری, اللہ اکبر. جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. اب سنیے یہ جملے غور سے سننا, یہ دیکھو کیا قلم ہے, پہلی دفعہ سنو گے آپ انشاءاللہ. کیا میں
مفسروں کا کیا کمال بتاؤں, پڑھنے میں مزہ آ جاتا. اب مختلف پڑھتا ہے نا معراج کے واقعے, ہر سال پڑھتا ہے, کوئی کتاب ایسی آ جاتی تھی مزہ آتا, ارے واہ. تو وہ اس سے میں ایک اخذ کر رہا ہوں. جبریل علیہ السلام ہر سال سناتا ہوں یہی باتیں, کوئی ایسا مطلب لیکن تھوڑا سا مختلف کر کے. جبریل علیہ السلام تشریف لائے, ہونا تو یہ چاہیے, سرکار اندر سو رہے تو دروازے پہ کیا کیا جائے, نوک. ابھی ہاتھ اٹھا رہے کہ اعلان جبریل بھول گیا, یہ میرا محبوب ہے, یہاں کا ادب ہے, تو نوک کرے گا آنکھ کھلے گی اچانک, میرے محبوب ہو سکتا ہے گھبرا جائیں کہ رات کے وقت کون آیا ہے, ایسے نہیں, اندر جا. اب وہ چھت کے ذریعے سے بن کے, بہت بگ چھوٹے سے بن کے اندر گئے, پرندہ بن کے یا پر چھوٹے والے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار اقدس میں پہنچے. حضور استراحت فرما رہے تھے. اب اللہ کی طرف اشارہ ہے بظاہر, یا اللہ اب آ گیا ہوں. بولے کیوں آ گیا, تو اب ایسے نہیں جگائے گا تو ہاتھ سے, یہ بے ادبی ہے. اللہ ادب سکھایا جا رہا ہے, اللہ ایسے نہیں, اپنے کافوری ہونٹ یہ میں نے کس لیے بنائے تیرے جبریل, آج کے دن کے لیے بنائے ہیں تجھے. اپنے کافوری ہونٹ سے میرے محبوب کی تلیوں کو چوم لے. اگر تو یہ ٹھنڈک, کافوری کہتے ہیں پیپرمنٹ لائک, پیپرمنٹ گولی ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ ٹھنڈے, جب تو اپنے ہونٹ حضور علیہ السلام کے تلوائے مبارک پر لگائے گا نا, ان کی ٹھنڈک سے میرے نبی آنکھ کھول دیں گے. اللہ اکبر. جبریل علیہ السلام جھکے, دیکھیں تلوے پر چومنے کے لیے جھکنا پڑتا ہے, بظاہر جھکے. جس طرح آپ دیکھیں اپنی ماؤں کے قدموں کے بھی آپ چومو تو آپ کو جھکنا پڑتا ہے, وہ جھکے اور تلوے کو کس کیا, پوچھا جبریل علیہ السلام سے, کیا کیسا مزہ آیا تمہیں تلووں کا. کہتے نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا, نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا, ارے مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا. ایک اور نقطہ سنو, ایک اور نقطہ سنو, غور سے سننا. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے, سرکار نے سے پوچھا کہ تو جبریل آج تو نے میرے تلوے چومے. بولے یا رسول اللہ, خدا کی قسم یہ جبریل کروڑوں برس, سننا جملے, کروڑوں برس اللہ تعالیٰ کے سجدے کرتا رہا. ہر جگہ پر میرے کروڑوں سجدے ہوں گے, اربوں کروڑوں سال سجدے, میری جتنی عمر سے بھی زیادہ, مطلب جو جتنی عمر آپ جانتے ہیں کروڑوں سال, اتنے میرے سجدے میں نے کیے. لیکن آج تک میں جتنے سجدے کرتا رہا, خوف کے مارے اللہ کی بارگاہ اقدس میں کانپتا تھا. بولے کیوں؟ بولے یا رسول اللہ, وجہ یہ تھی کہ وہ بھی, اس نے بھی بڑے سجدے کیے تھے, ابلیس نے بھی سجدے کیے تھے, ایک گستاخی کی, اس کا حشر برا ہو گیا, وہ راندے درگاہ ہو گیا. میں ڈرتا تھا کہیں میرے معاملے میں, کہیں مجھ سے خدا نخواستہ کبھی ایسی گستاخی ہوگی تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی راندے درگاہ کر دے گا. لیکن فرماتے ہیں خدا کی قسم یا رسول اللہ, جب اللہ نے مجھے حکم دیا نا, میں جبریل آج تو تلوے کو چوم لے. جب میں تلوے کو چوم کر اٹھا ہوں تو اب میں نے جو سجدے کیے, اب مجھے میرے دل میں کوئی خوف باقی نہیں رہا, اس لیے کہ میرا رب راضی ہو گیا اس ادا پر. اندازہ کیا ادا تھی, اللہ اکبر. رب راضی ہو گیا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں, ارے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا, یا رسول اللہ کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. اللہ اکبر. جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو مدعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مشتاق ہے دیکھنے کو, مدعا بیان کیا. اللہ اکبر. میرے دوستوں, بزرگوں, اللہ کے حبیب, مختصر کرتا ہوں انشاءاللہ, باقی تو ہم رات کو بھی کریں گے تھوڑا سا ذکر, بڑی رات کو انشاءاللہ منڈے کے دن. تو تیاری کر لی. اس لحظ پہ آتا ہوں میں جس میں دلہا کیا گیا, دلہا کہا گیا. تمام مفسروں نے, خاص کر اعلیٰ حضرت نے, کہ شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود, یا اعلیٰ حضرت نے دولہا کا استعمال ایک نہیں کئی شعروں میں کیا ہے, شاید آپ کو یہ ذہن میں ہوگا. تو دولہا کیوں کہا؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں بھئی دولہا تو وہ ہوتا ہے جس کا نکاح ہو. نہیں, وہ دولہا
عرف عام میں ہے، لیکن دولہا کے معنی کیا ہے؟ دلہا کے معنی یہ ہیں کہ ساری مجلس میں نمایاں، اس کو دلہا کہتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو سارے فرشتوں کے اندر اس وقت فرشتے ہی تھے نا، نوری 70,000 فرشتوں کے ساتھ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام، مفسرین فرماتے ہیں کہ جب حضور تیار ہو کر اللہ جنتی جوڑا پہن کر، آئے ہائے حضور کے حسن مبارک کی تو کیا تعریف آپ سن سکتے ہیں، کیا ہم کر سکتے ہیں۔ ایک پردہ ابھی اٹھا ہے اور وہ جلوے کا معاملہ یہ ہے، اگر سرکار کے 70 پردے اگر ہٹ جائیں تو کس میں تاب ہو جو حسن کی تاب لائے میرے آقا کی۔ تو حضور علیہ السلام جب سواری پر چڑھنے کے لیے تشریف لائے تیار ہو کر، بے اختیار مفسرین فرماتے ہیں جتنے فرشتے تھے سب کی زبان سے نکلا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مل کے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس صورت نو میں جانا کھاتے جانے جہان کھا، سچ آکھاتے رب دی میں شان آکھا، اس شان تو شانہ سب بنیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ آ جائیے، براق تیار ہے، سواری پہ تشریف لے آئیے۔ میرے آقا علیہ السلام تھوڑے دیر کھڑے رہے اور بے اختیار آنسو آ گئے سرکار علیہ السلام۔ اللہ اکبر، جبریل علیہ السلام حیران، سرکار گھوڑے پر براق پر نہیں چڑھ رہے اور اداس ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جبریل محبوب سے کہہ دو جو تم سوچ رہے ہو وہ ہمیں معلوم ہے، تم یہی سوچ رہے ہو نا کہ یا رب العالمین آج میں اس براق پر سفر کروں گا، اونچائی میں جاؤں گا، مجھے تو میری امت کی فکر ہے کل پرصراط پہ وہ کیسے پار کرے گی، ان کے پاس تو کوئی سواری نہیں ہوگی، وہ کٹیں گے گریں گے نیچے جہنم کے گڑھے میں جائیں گے، یا اللہ مجھے شرم آتی ہے میں کیسے سواری پہ بیٹھوں۔ اللہ فرمائے گا محبوب آپ کا مدعا میں سمجھ گیا، آپ آ تو جاؤ، جو تم بولو گے جو آپ کہیں گے وہ یہ رب تمہارا کر دے گا۔ اور رہی پلسرات کی بات، یہ لو خوشخبری، پلسرات کی فکر ہے نا آپ کو، پلسرات کی خوشخبری یہ ہے کہ محبوب آپ پلسرات کے دوسرے کارنر پر کھڑے ہوں گے اور آپ اپنی امت جو چل چل کے آ رہی ہوگی ان کے لیے کہیں گے رب سلم رب سلم علی رب سلم رب سلیم۔ جو جو دیوانہ آپ کا ہوگا، آپ کا عاشق ہوگا، انشاءاللہ وہ پار لگ کر سیدھا پلسرات پار کر جائے گا۔ کہ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، ارے زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا۔ انشاءاللہ عز و جل ہم سب انشاءاللہ عز و جل اللہ کی توفیق و کرم سے اور حضور کی شفاعت سے وہ پل صراط کے پار انشاءاللہ ہم لگ جائیں گے۔ دعا کیجئے کہ ایک مسئلہ ہے، جب بھی پاؤں دھونا آپ وضو کے دوران، اگر بہتوں کو یاد نہیں رہتا لیکن ایک یہ وظیفہ بتایا ہے مفسروں نے سرکار کے علیہ السلام کے فرمان سے، جب بھی پاؤں دھو تصور یہ کرو یا اللہ آج یہ پاؤں دھو رہا ہوں وضو سے پاک کر رہا ہوں، کل تو پل صراط پر اس کو مضبوطی سے جانے دینا۔ اتنی دعائیں مانگو گے ہر وضو میں تو کوئی تو لگے گی نا یار، کچھ کرو تو صحیح، تو پھر تو کام بھی بنے نا ہمارا۔ اتنا آسان نہیں ہے پل صراط، یاد رکھیے گا۔ اب میرے دوستوں بزرگوں سواری چلی، اب وہ براق کا معاملہ کیا ہے، اس کی حد نگاہ یہ ہے کہ ایک نظر جب آپ مارو نا جتنی بھی دور، مثال کے طور پر باہر کھڑے ہو جاؤ چاندنی رات میں، ستارے آپ دیکھتے ہیں، نظر آتے ہیں نا ستارے، ستارے آپ سمجھتے ہیں کہاں ہوتے ہیں؟ دیر آر سیکنڈ اسکائی، دوسرے آسمان پر یہ ستارے ہوتے ہیں، پہلے آسمان پہ نہیں۔ اور پہلے اور آسمان کا اور دوسرے آسمان کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین اور آسمان کا۔ 500 میل گھوڑا تیز دوڑے تب وہ
500 मील घोड़ा तेज दौड़े तो वो पहुंचे पहले आसमान पर, फिर पहले से दूसरे पर पहुंचे, सेम तीसरा चौथा, इस तरह ये 7 आसमान इतने ही फासले पर हैं, और आप यहां से देख रहे हो दूसरे आसमान पर, तो वो बुर्राक की रफ्तार एक कदम उसका इतना है जितना तुम देख रहे हो। क्या रफ्तार है। और वो चांदनी रात भी नहीं है, 27वीं शब 26वीं या 27वीं चांदनी रात भी नहीं है कि उजाला है, और अंधेरे में सरकार जा रहे हैं। और रूट देखो कैसा अल्लाह ने बनाया, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है महबूब सबसे पहले तो आप उतरो ना अपने प्यारे शहर में जहां हिजरत करोगे। नाम तो कुछ और था ना, आपको पता है ना, नाम तो वो था, बयान करने के लिए बयान कर रहा हूं कि यसरब था, बीमारी की जगह। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा जिब्रील ये क्या है, बोले या रसूलुल्लाह है तो ये यसरब, बीमारी की जगह, लेकिन आज आपने नफल अदा की है, जब आप हिजरत करके यहां तशरीफ लाएंगे ये मदीना बन जाएगा, पाक हो जाएगा, बीमारी से पाक, यानी बीमारी से शिफा देने वाला बन जाएगा। अभी उल्टा हो जाएगा नाम। तो वहां नौफिल अदा किए आपने मुख्तलिफ जगहों पर, बैतुल लहम में अदा किए 2 रकत आपने, जहां ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत है वहां भी अदा किया। नौफिल पढ़ने का समझ रहे ना आप, ये हम जो मज़ारात पे जाकर नौफिल ये पढ़ते हैं तो बड़े इतराज होते हैं, ये तो मज़ार के मानने वाले हैं, मज़ारों पे जाके पता नहीं क्या क्या करते हैं। ओ भाई अल्लाह सिखा रहा है मदीने पाक, अभी तो यसरब है और नौफिल पढ़ रहे हैं। अभी तो यसरब है ना, अभी तो कोई ऐसी आला जगह नहीं थी ना, जो सर हुजूर के बाद बनी ना मदीना पाक। तो 2 रकत नौफिल, 2 रकत लहम में मूसा अलैहिस्सलाम के, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या देखो किस तेजी से जा रहे हैं, और देख रहे सुर्ख टीले की कब्रिस्तान, कब्र के नीचे मूसा अलैहिस्सलाम आका अलैहिस्सलाम की गुजर रहे हैं तो सलातो सलाम पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा अकीदा है, ये हमारा अकीदा। सुनिए अकीदे का नुक्ता, ये हमारा अकीदा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम हुजूर गुजरे ना, अब हुजूर कितनी तेजी में गुजरा, मैंने गुजरा अंधेरा रात और हुजूर ने देख लिया, ए जिब्रील मूसा अलैहिस्सलाम नमाज अदा कर रहे हैं। देखिए निगाह मुस्तफा का कमाल, ये भी एक मौजज़ा, यानी ये मौजज़ा मुस्तफा एक मौजज़ा नहीं है, इसमें कई मौजज़ात ही मौजज़ात हैं। नबी का सिदरा से आगे जाना भी मौजज़ा, वहां कोई नहीं जा सकता, जमीन के सारे लोग, आसमान के सारे लोग सिदरा तक, बाकी की अलग ड्यूटी, सिदरा के नीचे वाला कोई सिदरा से ऊपर जा नहीं सकता। याद रख, कोई भी हो, कितना जलील कदर, जिब्रील से बढ़कर क्या होगा, वो भी नहीं जा सकता। लेकिन ये मौजज़ा है ना, मेरे सरकार जा रहे हैं, अल्लाह अकबर, वाह वाह। अब देखिए सवारी निकली, अब सवारी में जब वहां पहुंची तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर को उंगली का इशारे से दबाया, सुराख हुआ, दबाने से सुराख हुआ। समझना, जिब्रील अलैहिस्सलाम के दबाने से पत्थर वाद जो मुअल्लक है उसको सुराख किया और सरकार की सवारी को बांधा। फिर जुमला सुनना, क्या किया, उंगली पुश की। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया, असा को मारा तो पानी निकला, असा फेंका, लिटरली फिजिकल किया। है मेरे आका की शान क्या सुनोगे, मेरे आका के मौजूदा क्या सुनोगे। वहां चांद को पकड़ के टुकड़े नहीं किया, चांद को ऐसे ही किया और टुकड़े हो गया। वहां इशारा चल रहा है या उंगली जा रही है तो सुराख हो रहा है। क्या शान है मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब की बनाई है। अब देखिए वक्त हो गया, आहो अकबर, सफर तो अभी बहुत बड़ा है यार, अभी तो कहां चलाऊं, अभी तो पहले आसमान पे भी नहीं पहुंचा मैं, चल 2 मिनट ले लेता हूं। मस्जिद अक्सा के अंदर सारे अंबिया, मूसा अलैहिस्सलाम पहले पहुंच गए, पहले पहुंच के दरवाजे पे खड़े इस्तकबालिया में, या अल्लाह अभी तो कब्र में नमाज, हम कह रहे सलातो सलाम, इस पर बड़ा इतराज हुआ, किताबें लिख दी कि नहीं हुजूर पर सलातो सलाम नहीं पढ़ाया था खड़े होके, ये नमाज पढ़ रहे थे हाथ बांध के। आय है अल्लाह ताला हमारे मुफस्सिरों को भी, हमारा अल्लामा हजारवी ने क्या खूबसूरत बात लिखी, और भी मुफ्ती अहमद यार खान साहब ने भी, कि अगर चल तू कहता नमाज पढ़ रहे थे ना तो अब तो हमारा अकीदा वो पक्का हो गया। तू तो कहता है कि अंबिया मरकर नौजुबिल्लाह मिट्टी में मिल गए, तो अगर मिट्टी में मिल गए तो अगर नमाज पढ़ रहा है तो उसके अंदर रूह भी है और जिस्म भी है। खाली रूह नमाज नहीं पढ़ सकती, खाली जिस्म नमाज नहीं पढ़ सकता। इसका मकसद है नमाज पढ़ रहे थे तो जिस्म भी था हयात और रूह भी हयात थी। तो अब मान लेना कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अल्लाह अकबर। अब वहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सारे अंबिया कराम सफ बांध के खड़े। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मेरे आका का हाथ पकड़ा और मुसल्ले पे बिठा दिया। समझ रहे ना बात, मुसल्ले पे वही होता है जो मुक्तदियों में सबसे आला हो। समझ लीजिए मसला है ये, तो मैं आप जानते हैं सब, जो मुक्तदियों में सबसे आला हो, इल्म वाला हो, वही बैठता है। तो अंबिया कराम सारे खड़े, आए तो थे अव्वल, अल्लाह वही अव्वल हो वही आखिर, सरकार आला फरमाते ना कि वो तो अव्वल ही आए थे, वो अव्वल आए थे।
لیکن وہ آخر والا نہیں ہے، یہ سب سے اول ہے کہ وہی اول ہو، وہی آخر ہو، وہی ظاہر ہو، وہی باطن ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ آ کر امامت کی، اور ابھی مختصر اور کر دوں بس، امامت کرنے کے بعد تقاریر ہوئی تمام انبیاء کرام کی۔ اسی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخر میں فرمایا کہ جو شان اللہ نے اپنے حبیب کی، ہم بھی نبی ہیں، لیکن جو شان اللہ نے اپنے حبیب کی آج بیان کی ہے، تو مان لو سارے نبیوں میں افضل ترین ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب بڑا ہے۔ وہ صفے انبیاء ہیں، وہ امام صفے انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کر لیجیے۔